السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی فضیلتیں آپ نے بہت سنے ہوگے، درود شریف کی برکتیں آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ایک ایسی فضیلت میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے شاید ہی یہ فضیلت سنا ہوگا۔ درود شریف کی بہت ہی بے شمار برکتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اگر درود شریف کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی چیز اگر اس کا گم ہو گئی ہے، گمشدہ کوئی چیز ہے، درود شریف پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جاتی ہے، کھوئی ہوئی چیز جو ہے مل جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو برکتیں ہیں، ہر کسی کو یہ برکتیں معلوم رہتی ہے، درود شریف کی فضیلت ہر کسی کو معلوم رہتی ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ درود شریف کی فضیلتیں ہر کسی کو معلوم رہتی ہے، اور بہت ساری درود شریف کی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک ایسی فضیلت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاید ہی آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیے ایک کتاب ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں درود شریف کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں لکھی ہوئی تھی کہ جو زیادہ تر درود شریف پڑھتا ہے، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، جو درود شریف پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، جس کو درود شریف کی لت لگ جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، جیسے جہاں کہیں بھی رہتا ہے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، ہر جگہ پہ کہیں سفر میں ہو، کام پہ ہو، درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ اب ہر جگہ کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاک جیسے ٹوائلٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں پہ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی جہاں کہیں بھی ہو، جیسے کام پہ ہو، ڈیوٹی پہ ہو، یا پھر سفر میں ہو، راستے میں ہو، چل رہا ہے، یا پھر کوئی عورتیں ہیں کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہیں، پھر بھی درود شریف اس کو کہتے ہیں درود شریف کی عادی کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ جیسے آج کل کی جو دنیا دار لوگوں کو اگر دیکھا جائے، ہر جگہ پہ جہاں رہتے ہیں گانا گاتے رہتے ہیں، مگر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں بھی رہیں جو یاد ہے قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہیں، نعت شریف گنگناتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو بہرحال ہم درود شریف کی اس برکت کی بات کرتے ہیں جس کے انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کتاب میں لکھا تھا کہ جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، ہر گھڑی ہر جگہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے، تو جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی ہے۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے ہیں، قبر کی مٹی ان پر حرام ہو جاتی ہے، نہیں کھاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو درود شریف کا عادی ہوتا ہے، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اسی طریقے سے قبر کی مٹی ان کو بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیوز میں لوگ دکھاتے رہتے ہیں کہ 10 سال پرانی قبر ہے، کھودی گئی تو بالکل صحیح سلامت نکلی، جسم تر و تازہ نکلا۔ 15 سال پرانی، 50 سال پرانی قبر ہے، 2 سال بعد قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھا، عورت کا بالکل جسم صحیح سلامت ہے، کفن بھی اسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن تھا، اس کا بھی جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، کیسے بھی انتقال ہو گیا، مگر جسم تر و تازہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ تو آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا جسم کس چیز کا بنا ہوا ہے کہ ان کا جسم نہیں گل رہا ہے، کیڑے نہیں کھا رہے ہیں، قبر کی مٹی نہیں کھا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اندھیرے میں چھپ کر کے رویا کرتے تھے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے۔ آج کل کے لوگ گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کے لوگ گناہ کرتے ہیں، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چھپ کر کے نیکی کرتے ہیں کہ کوئی دنیا والا نہ دیکھے، میرا یار دیکھے، میرا خدا دیکھے۔ چھپ کر کے نیکیاں کرتے ہیں، چھپ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اپنے گناہوں پہ اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو آپ بھی جہاں کہیں بھی رہیں درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور اس بندے کو پہچانتے بھی ہیں کہ کون ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے، سب پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ کو ایسے اسلامک ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو ملتے رہتے ہیں۔